السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسلمان والدین سے التماس ہے کہ برائے مہربانی تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکلتی جا رہی ہیں اور کیوں نافرمانی کی حدیں کراس کرتے ہوئے ہمیں ذلت و رسوائی میں دھکے دیتی چلی جا رہی ہیں۔ نہایت توجہ سے سماعت کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم نے چاہا تو وہ تمام حقائق آپ کے سامنے کھول جائیں گے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے علماء نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس امید سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ کے دل میں اتر گئیں تو یقیناً آپ اپنے بچوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے آج سے ہی کوئی مثبت اقدامات کریں گے اور ان تمام اداروں سے اپنے بچوں کو نکال باہر کریں گے جو سر سے لے کے پاؤں تک کافروں کے رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں۔ دینی بھائیو، پہلی چیز علماء نے ذکر کی ہے الجہل، لا علمی، پتہ ہی نہ ہو والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک ایسے بچے کو جس کے سامنے کبھی والدین سے متعلق کوئی آیت نہ آئی ہو، کوئی حدیث نہ آئی ہو، کوئی واقعہ نہ آیا ہو، سیرت کے تعلق سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زندگی سے کوئی اس کے سامنے کوئی واقعہ نہ آیا ہو، تو دینی بھائیوں اس بچے کے دل میں ماں باپ کی کیا عظمت بیٹھے گی؟ وہ کیا جانے گا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کے نافرمانی کا وبال کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا فائدہ کیا، نہیں معلوم رہے گا اسے۔ تو ایک سبب ہے جہل۔ لوگوں نے تعلیم کا نظام جو بنا رکھا ہے، بچپن سے ہی نرسری سے اٹھا کر بچے کو ڈال دیا انگلش میڈیم سے، پوری 12ویں تک کی پڑھائی یا اس کے آگے گریجویشن تک کی پڑھائی، اس میں کہیں قرآن حدیث سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ گھر کا نظام ایسا ہے کہ نماز کے لیے تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ رمضان میں آ جاتے ہیں، مسجد میں چھت پر ٹیرس پر شور شرابہ کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں، ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں۔ حلقات میں جو دروس ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیں کتنے بچے بیٹھتے ہیں۔ تو جب وہ انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے تو ان کے دل میں کیا عظمت پیدا ہوگی؟ پہلا سبب جہل، لا علمی۔ اس کی وجہ سے پھر انہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جو بچے دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے، جھڑک نہیں سکتے، ان کے سامنے ہمیشہ ادب و احترام سے رہنا، وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ جب کبھی ان کی آواز بلند ہونا چاہتی ہے تو انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جن کے کانوں سے یہ باتیں نہ ٹکرائی ہوں، جسے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو، تو اس سے نافرمانی تو ہوگی۔ شیطان تو ہمیشہ لگا ہوا ہے، بہکائے بھڑکائے، اس کی تو پوری کوشش لگی ہوئی۔ ہم اپنی ذمہ داری نہ ادا کریں تو ایسا نہیں کہ شیطان بھی نہیں ادا کرے گا۔ شیطان اپنے مشن میں بہت پکا ہے، بہت مخلص ہے، بہکانے میں بھڑکانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے ویسے پل جائے، تو دینی بھائی اس کا وبال تو آئے گا ہی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ ہمارے بچے ہمارے افعال میں اور ہمارے اقوال میں تضاد دیکھتے ہیں۔ تضاد مطلب ابو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، امی کہتی کچھ اور ہیں، کرتی کچھ اور ہیں۔ تو وہ جب ٹکراؤ دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں ماں باپ کی باتوں کی وقاعت ختم ہو جاتی، بے حیثیت ہو جاتی ان کی باتیں۔ جب ایک مرتبہ ماں باپ کی باتیں بے حیثیت ہو جائیں تو اور کون تربیت کرے گا؟ کس کی باتیں وہ قبول کریں گے؟ ایک باپ کہتا ہے کہ حافظ جی میرے بیٹے کو سمجھائیے، وہ سگریٹ پینے لگا ہے، صرف 12 سال کا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، مجھے ٹینشن ہو رہا ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو اسے کینسر نہ ہو جائے۔ انتہائی خطرناک بیماریوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے ان چیزوں کے استعمال میں، تو مجھے فکر ہو رہی ہے۔ تو یہ بات جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں بھی اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ اچھے سے بات کر سکے، خود منہ میں بھرا ہوا ہے، گٹکا گوا جو بھی کھا رہا ہے منہ اس کا بھرا ہوا ہے، اور شکایت کر رہا حافظ جی سے کہ میرے بچے کو سمجھا دیجیے یہ چیزیں نہ کھائے۔ تو یہ ہے تناقض، جس چیز سے بیٹے کو روک رہے ہو، بیٹا دیکھ رہا میرا باپ تو اس پر مکمل کاربند ہے۔ جس چیز سے منع کر رہے ہو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اگر یہ بری چیز ہوتی تو ابو کیوں کرتے،
تو ایسے ماحول کے اندر بچے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں اور نافرمانی کا سبب خود ماں باپ ہوتے ہیں۔ دینی بھائیوں، اگلی چیز جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ بچوں کے درمیان فرق کرنا، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے، 4 بیٹے، ان میں آپ فرق کرنے لگے، بڑے بیٹے کو زیادہ محبت ہے، چھوٹے بیٹے کی طرف کوئی توجہ نہیں، یا چھوٹے سے زیادہ لاڈ پیار ہے، بڑے کی طرف کوئی توجہ نہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں رہتی، ماں باپ سب کو یکساں جانتے ہیں، لیکن بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ بدگمانی اسے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کم مانتے ہیں اور دوسرے والے بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں، میرے بھائی کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ دینی بھائیو، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ پھر بچے کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور ماں باپ کے تعلق سے وہ جری اور ہمت والا ہو جاتا ہے کہ جو بھی کہیں گے، جو بھی حکم دیں گے، مجھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ بچے کے اندر یہ صفت آ جائے تو وہ آہستہ آہستہ ماں باپ کا مکمل نافرمان بن جاتا ہے۔ دیکھیں اپنے بچوں کی نفسیات کا، ان کے بدلتے فکر اور خیال کا ہم مطالعہ کریں، سمجھیں کہ وہ کس طرح سے جواب دیتا ہے، ہماری بات غور سے سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، ابھی مرض کنٹرول میں کرنے لائق ہے۔ جب دیکھیں وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے لگا ہے تو سیریس ہو جائیں اور اسے سمجھائیں، ورنہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑھاپے میں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، یا یہ کہیے کہ بڑے ہو کر کے جب اس کی طاقت آ جائے، اسے طاقت و قوت، مزید اس کی طاقت و قوت بڑھ جائے گی، اس کے پاس ایک ہٹا کٹا وہ نوجوان کی شکل میں آ جائے گا تو اور مشکل بڑھ جائے گی، پھر ایسے حالت میں اسے کنٹرول کرنا انتہائی خطرناک ہو جائے گا۔ دینی بھائیو، ایسے ہی ایک چیز یہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ ہمارے طرز زندگی بدل رہی ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمارا رہن سہن تبدیل ہو رہا ہے۔ رہن سہن تبدیل کیسے ہو رہا ہے کہ دیکھیے آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت دینا بچوں کو ضروری ہے، اس لیے اپنے بچوں کو لے کر کے ایسے شہر میں، ایسی جگہ پر ہر آدمی رہنا چاہتا ہے جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ہوں۔ پھر وہ آدمی بھول گیا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں، اس کے ماں باپ دیہات میں ہیں، گاؤں میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس پریشانی میں ہے، آدمی اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کے بھوش کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ کوشاں ہے، اور اپنے ماں باپ جنہوں نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا تھا اسے وہ فراموش کر رہا ہے۔ آج آدمی بڑے دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ گاؤں میں اتنی سہولتیں کہاں ہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں میں ہمیشہ سے ہی شہروں کے مقابلے کم سہولتیں رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وقت ہوتا ہے ہر کام کا، ہر سہولت کے اپنانے کا، ہر مشغولیت کے طے کرنے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں باپ کی شکل میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد آپ آزاد ہیں، ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں، جتنی آزادی کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں، لیکن جب تک وہ باحیات ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں۔ دیکھیں ایک ماں کیسے قربانی دیتی ہے، اس کے پیٹ میں جب ایک بچہ حمل کی شکل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو فلاں چیز سے، یعنی فلاں چیز کے کھانے سے، آئس کریم کھانے سے، کھٹائی کھانے سے، یا کوئی تیکھی چیز کھانے سے، کوئی نمکین چیز کھانے سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، پکی بات نہیں، صرف وہ شنکا ظاہر کر دے، صرف شبہہ ظاہر کر دے، تو ماں وہ ہوتی ہے جو پورے 9 مہینے تک اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی کہ اس سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی۔ اس کے پاس بھی سہولتیں تھیں، اس کے پاس بھی مواقع تھے، اچھی سے اچھی چیزیں کھائے، لیکن وہ قربانی دیتی ہے، ایک بچے کے لیے 9 مہینہ قربانی دے، 4 مہینے قربانی دے، 5-6 مہینے قربانی دے، اور دینی بھائی جس کے 6 بچے 7 بچے ہوں تو کئی سال ہو جاتے ہیں قربانی کے، لیکن اتنے سارے بچے مل کر کے اس ایک ماں باپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے، والدین کے ساتھ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، یہ ایسا گناہ ہے۔ ایک تو ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ تو دینی بھائیو، ہمارے طرز زندگی کے اندر ایسی تبدیلی نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہمارے ماں باپ ہم سے بچھڑ جائیں۔
یا ہمارے ماں باپ ہمارے بغیر رات کے اندھیرے کے اندر جوڑوں کے درد سے کراہیں اور ہم اے سی میں پیر پھیلا کر سو رہے ہوں، ایسی زندگی الوداع کہہ دیں۔ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہیں رہیں جہاں ان کو سکون ہو، جہاں ان کو آرام ہو۔ اور بلا شبہ سلف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خوشحال زندگی کو قربان کیا ہے اپنے ماں باپ کے آرام کے لیے۔ جیسے ماں باپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں اپنے بچوں کے آرام کے لیے، فرض بنتا ہے بچوں کا کہ وہ بھی اپنا آرام، اپنا چین و سکون قربان کریں اپنے والدین کی خاطر۔ تو دینی بھائیو، ایک سبب یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے نافرمان بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات پیرنٹس سے، والدین سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھائیوں پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ایک جیسے سارے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کے اندر جو خوبیاں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک اچھا بچہ جو پوری سچائی کے ساتھ رہتا ہے، پورے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، اچھے برتاؤ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ اس میں وہ خوبیاں باقی رہیں اور ان خوبیوں کو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبیاں دی تو مجھے اسے بڑھانا چاہیے اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ جو لوگ سارے بچوں کے ساتھ بالکل ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، ایک جیسا برتاؤ یہ کہ ان کی نظر میں جو برا ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے بھی کچھ نہیں کہتے، ایسے لوگ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھی خوبیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر بچے کی صحیح موقع پر اگر حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شیطان کے نرغے میں چلے جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے۔ تو یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے۔ دینی بھائیو، پہلی چیز علماء نے ذکر کی ہے الجہل، لا علمی، پتہ ہی نہ ہو والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک ایسے بچے کو جس کے سامنے کبھی والدین سے متعلق کوئی آیت نہ آئی ہو، کوئی حدیث نہ آئی ہو، کوئی واقعہ نہ آیا ہو، سیرت کے تعلق سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زندگی سے کوئی اس کے سامنے کوئی واقعہ نہ آیا ہو، تو دینی بھائیو اس بچے کے دل میں ماں باپ کی کیا عظمت بیٹھے گی؟ وہ کیا جانے گا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کے نافرمانی کا وبال کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا فائدہ کیا، نہیں معلوم رہے گا اسے۔ تو ایک سبب ہے جہل۔ لوگوں نے تعلیم کا نظام جو بنا رکھا ہے، بچپن سے ہی نرسری سے اٹھا کر بچے کو ڈال دیا انگلش میڈیم سے، پوری 12ویں تک کی پڑھائی یا اس کے آگے گریجویشن تک کی پڑھائی، اس میں کہیں قرآن حدیث سے کوئی ملاقات نہیں۔ گھر کا نظام ایسا ہے کہ نماز کے لیے تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ رمضان میں آ جاتے ہیں، مسجد میں چھت پر ٹیرس پر شور شرابہ کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں۔ حلقات میں جو دروس ہوتے ہیں ان میں دیکھ لیں کتنے بچے بیٹھتے ہیں۔ تو جب وہ انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے تو ان کے دل میں کیا عظمت پیدا ہوگی؟ پہلا سبب جہل، لا علمی۔ اس کی وجہ سے پھر انہیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جو بچے دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے، جھڑک نہیں سکتے، ان کے سامنے ہمیشہ ادب و احترام سے رہنا، وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ جب کبھی ان کی آواز بلند ہونا چاہتی ہے تو انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جن کے کانوں سے یہ باتیں نہ ٹکرائی ہوں، جسے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو، تو اس سے نافرمانی تو ہوگی۔ شیطان تو ہمیشہ لگا ہوا ہے، بہکائے بھڑکائے، اس کی تو پوری کوشش لگی ہوئی۔ ہم اپنی ذمہ داری نہ ادا کریں تو ایسا نہیں کہ شیطان بھی نہیں ادا کرے گا۔ شیطان اپنے مشن میں بہت پکا ہے، بہت مخلص ہے، بہکانے میں بھڑکانے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے ویسے پل جائیں، تو دینی بھائی اس کا وبال تو آئے گا ہی۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ ہمارے بچے ہمارے افعال میں اور ہمارے اقوال میں تضاد دیکھتے ہیں۔ تضاد مطلب ابو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، امی کہتی کچھ اور ہیں، کرتی کچھ اور ہیں۔ تو وہ جب ٹکراؤ دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں ماں باپ کی باتوں کی وقاعت ختم ہو جاتی ہے، بے حیثیت ہو جاتی ان کی باتیں۔ جب ایک مرتبہ ماں باپ کی باتیں بے حیثیت ہو جائیں تو اور کون تربیت کرے گا؟ کس کی باتیں وہ قبول کریں گے؟ ایک باپ کہتا ہے
کہ حافظ جی میرے بیٹے کو سمجھائیے وہ سگریٹ پینے لگا ہے، صرف 12 سال کا ہے، سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، مجھے ٹینشن ہو رہا ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو اسے کینسر نہ ہو جائے، انتہائی خطرناک بیماریوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے ان چیزوں کے استعمال میں، تو مجھے فکر ہو رہی ہے۔ تو یہ بات جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں بھی اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ اچھے سے بات کر سکے، خود منہ میں بھرا ہوا ہے، گٹکا گوا جو بھی کھا رہا ہے منہ اس کا بھرا ہوا ہے، اور شکایت کر رہا حافظ جی سے کہ میرے بچے کو سمجھا دیجیے یہ چیزیں نہ کھائیں۔ تو یہ ہے تناقض، جس چیز سے بیٹے کو روک رہے ہو بیٹا دیکھ رہا میرا باپ تو اس پر مکمل کاربند ہے، جس چیز سے منع کر رہے ہو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ نہیں اگر یہ بری چیز ہوتی تو ابو کیوں کرتے۔ تو ایسے ماحول کے اندر بچے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، اور نافرمانی کا سبب خود ماں باپ ہوتے ہیں۔ دینی بھائیوں، اگلی چیز جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ بچوں کے درمیان فرق کرنا، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے، 4 بیٹے، ان میں آپ فرق کرنے لگیں، بڑے بیٹے کو زیادہ محبت ہے، چھوٹے بیٹے کی طرف کوئی توجہ نہیں، یا چھوٹے سے زیادہ لاڈ پیار ہے، بڑے کی طرف کوئی توجہ نہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں رہتی، ماں باپ سب کو یکساں جانتے ہیں، لیکن بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ بدگمانی اسے پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کم مانتے ہیں اور دوسرے والے بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں، میرے بھائی کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ دینی بھائیوں، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ پھر بچے کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور ماں باپ کے تعلق سے وہ جری اور ہمت والا ہو جاتا ہے کہ جو بھی کہیں گے، جو بھی حکم دیں گے، مجھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ بچے کے اندر یہ صفت آ جائے تو وہ آہستہ آہستہ ماں باپ کا مکمل نافرمان بن جاتا ہے۔ دیکھیں اپنے بچوں کی نفسیات کا، ان کے بدلتے فکر اور خیال کا ہم مطالعہ کریں، سمجھیں کہ وہ کس طرح سے جواب دیتا ہے، ہماری بات غور سے سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، ابھی مرض کنٹرول میں کرنے لائق ہے۔ جب دیکھیں وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے لگا ہے تو سیریس ہو جائیں اور اسے سمجھائیں، ورنہ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بڑھاپے میں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ یا یہ کہیے کہ بڑے ہو کر کے جب اس کی طاقت آ جائے، اسے طاقت و قوت، مزید اس کی طاقت و قوت بڑھ جائے گی، اس کے پاس ایک ہٹا کٹا وہ نوجوان کی شکل میں آ جائے گا تو اور مشکل بڑھ جائے گی، پھر ایسے حالت میں اسے کنٹرول کرنا انتہائی خطرناک ہو جائے گا۔ دینی بھائیو، ایسے ہی ایک چیز یہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ ہمارے طرز زندگی بدل رہی ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمارا رہن سہن تبدیل ہو رہا ہے۔ رہن سہن تبدیل کیسے ہو رہا ہے کہ دیکھیے آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت دینا بچوں کو ضروری ہے، اس لیے اپنے بچوں کو لے کر کے ایسے شہر میں، ایسی جگہ پر ہر آدمی رہنا چاہتا ہے جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ہوں۔ پھر وہ آدمی بھول گیا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں، اس کے ماں باپ دیہات میں ہیں، گاؤں میں ہیں، کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، آدمی اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کے بھوش کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ کوشاں ہے، اور اپنے ماں باپ جنہوں نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا تھا اسے وہ فراموش کر رہا ہے۔ آج آدمی بڑے دھڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ گاؤں میں اتنی سہولتیں کہاں ہیں۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں میں ہمیشہ سے ہی شہروں کے مقابلے کم سہولتیں رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وقت ہوتا ہے ہر کام کا، ہر سہولت کے اپنانے کا، ہر مشغولیت کے طے کرنے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں باپ کی شکل میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد آپ آزاد ہیں، ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ جس طرح سے چاہیں، جتنی آزادی کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں، لیکن جب تک وہ باحیات ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں۔ دیکھیں ایک ماں کیسے قربانی دیتی ہے، اس کے پیٹ میں جب ایک بچہ حمل کی شکل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو فلاں چیز سے، یعنی فلاں چیز کے کھانے سے، آئس کریم کھانے سے، کھٹائی کھانے سے، یا کوئی تیکھی چیز کھانے سے، کوئی نمکین چیز کھانے سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، پکی بات نہیں، صرف وہ شنکا ظاہر کر دے، صرف شبہہ ظاہر کر دے تو ماں وہ ہوتی ہے جو پورے 9 مہینے تک اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں ہاتھ لگاتی کہ اس سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی۔ اس کے پاس بھی سہولتیں تھیں، اس کے پاس بھی مواقع تھے، اچھی سے اچھی چیزیں کھائے، لیکن وہ قربانی دیتی ہے، ایک بچے کے لیے 9 مہینہ قربانی دے، 4 مہینے قربانی دے، 5-6 مہینے قربانی دے،
اور دینی بھائی جس کے 6 بچے 7 بچے ہوں تو کئی سال ہو جاتے ہیں قربانی کے، لیکن اتنے سارے بچے مل کر کے اس ایک ماں باپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں رہتے. یہ بہت بڑی بے وفائی ہے، والدین کے ساتھ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے. اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. یہ ایسا گناہ ہے، ایک تو ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. تو دینی بھائیو، ہمارے طرز زندگی کے اندر ایسی تبدیلی نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہمارے ماں باپ ہم سے بچھڑ جائیں، یا ہمارے ماں باپ ہمارے بغیر رات کے اندھیرے کے اندر جوڑوں کے درد سے کراہیں اور ہم اے سی میں پیر پھیلا کر سو رہے ہوں. ایسی زندگی الوداع کہہ دیں. ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہیں رہیں جہاں ان کو سکون ہو، جہاں ان کو آرام ہو. اور بلا شبہ سلف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خوشحال زندگی کو قربان کیا ہے اپنے ماں باپ کے آرام کے لیے. جیسے ماں باپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں اپنے بچوں کے آرام کے لیے، فرض بنتا ہے بچوں کا کہ وہ بھی اپنا آرام، اپنا چین و سکون قربان کریں اپنے والدین کے خاطر. تو دینی بھائیو، ایک سبب یہ بھی ہے. اسی طریقے سے بچوں کے نافرمان بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات پیرنٹس سے، والدین سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھائیوں پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ایک جیسے سارے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کے اندر جو خوبیاں ہیں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک اچھا بچہ جو پوری سچائی کے ساتھ رہتا ہے، پورے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، اچھے برتاؤ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ اس میں وہ خوبیاں باقی رہیں اور ان خوبیوں کو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبیاں دی تو مجھے اسے بڑھانا چاہیے اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہیے. جو لوگ سارے بچوں کے ساتھ بالکل ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں، ایک جیسا برتاؤ یہ کہ ان کی نظر میں جو برا ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے بھی کچھ نہیں کہتے، ایسے لوگ اپنے بچوں کے اندر موجود اچھی خوبیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر بچے کی صحیح موقع پر اگر حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شیطان کے نرغے میں چلے جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے. تو یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے. دینی بھائیو، پہلی چیز علماء نے ذکر کی ہے الجہل، لا علمی، پتہ ہی نہ ہو. والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے ایک ایسے بچے کو جس کے سامنے کبھی والدین سے متعلق کوئی آیت نہ آئی ہو، کوئی حدیث نہ آئی ہو، کوئی واقعہ نہ آیا ہو، سیرت کے تعلق